उठा लो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मुअज़्ज़िज़ साथियों, दोस्तों, हमारे कायदीन कराम और बहुत ही प्यारे कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। इस घर से माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं, और जैसे कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आपको बताया कि ये कितनी पुरानी हमारी एसोसिएशन है। इनके मोहतरम वालिद गिरामी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, एक बहुत अच्छे इंसान थे, और मेरा ताल्लुक़ उनसे बहुत ही उम्दा और मज़बूत ताल्लुक़ था। मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं उनका बड़ा एहतराम करता था। ख्वाजा साहब से मेरा ताल्लुक़ कॉलेज के ज़माने से है, और वो ताल्लुक़ अल्लाह ताला के फजल व करम से किसी ठेस के बग़ैर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और ख्वाजा साहब ने भी मेरे साथ निभाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ख्वाजा साहब की निभाई, और निभाना चाहिए एक दूसरे के साथ। मैं आपके साथ भी निभा रहा हूं। अपनी कौम के साथ भी निभा रहा हूं, और बहुत मुश्किल वक्त देखे, इक़्तिदार भी देखा और इख्तलाफ भी देखा। इक़्तिदार में भी रहे, हस्ब इख्तलाफ में भी रहे, और दोनों बराबर बराबर चलते रहे। अगर आप मेरी वज़ारत उज़्मा के साल गिने, और उसके मुकाबले में अगर आप मेरी जेलों के और मुल्क बदरी के और मुकदमात के वो साल गिने, तो शायद मेरी मुल्क बदरी और मेरे जेलों में और मुकदमे भुगतने की मुद्दत ज़्यादा लंबी है। लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारी। ना 1993 में हारी, ना 1999 में हारी, ना 2017 में हारी, और 2017 से आज तक मुसलसल जो मेरे खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का, वो कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है। और बिला वजह, या तो हो ना कोई वजह हो तो फिर तो ठीक है, बिला वजह वो मुझे भी समझ नहीं आती कि वजह क्या है। 1993 में वजह क्या थी? इसलिए कि हम इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बना रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान
اقتصادی ترقی کر رہا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں یلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی میدان میں اپنے ہمسایوں سے بھی بہت آگے تھے، ہمارا روپیہ مضبوط تھا. تو بلا وجہ حکومت ختم کر دی گئی، بلا وجہ. اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا، دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا. یہ وہ غلط بیانی نہیں میں کر رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم نے خود اپنے ملک کو پٹری سے وہ اکھاڑا ہے، پٹری سے اتارا ہے، اکھاڑا ہے، بلکہ پٹری اکھاڑ دی ہم نے. تو پھر کیسے چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہوں اور جیلوں میں جاتے ہوں، ملک بدری ہوتی ہو، جھوٹے مقدمے بنتے ہوں، جھوٹی سزائیں ملتی ہوں؟ وہ کیسے چلے گا ملک؟ بتائیں ذرا، آپ سوچ کے بتائیں کیسے چلے گا. بھائی ایک گھر نہیں چلتا، یہاں سیالکوٹ کے لوگ بیٹھے، ایک فیکٹری نہیں چلتی بھائی، ایک ادارہ نہیں چلتا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اب موقع نہیں ہے. یہ چیمبر سے، میں آج چیمبر میں گیا ہوں، چیمبر سے وہاں کہا جی کہ یہ اب ہمارے پاس کوئی غلطی کا کوئی اپنا جو کہتے ہیں احتمال نہیں ہے. اگر اب بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ہم تو پہلے ہی اپنی داستان کو کہیں پیچھے چھوڑا ہے. اس لیے ہم نے بنایا تھا 1947 میں یہ ملک. ذرا سوچنے والی باتیں ہیں ساری. اس لیے قربانیاں دی تھی ہم نے کہ آج ملک کا یہ حشر دیکھیں گے ہم. کیا زیادہ دور نہ جائیں، 1993 کو چھوڑیں، 1997 کو چھوڑیں، 1999 کو چھوڑیں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، چھوڑ دیں، چلیں قریب آ جائیں، 2017 میں آ جائیں آپ. ملک کتنا خوشحال تھا، روپیہ آپ کا مضبوط تھا. 104 روپے پہ روپیہ ہم نے شروع کیا، 104 روپے پہ ختم کیا ہم نے. ایک پیسے کا فرق نہیں آیا ڈالر کے مقابلے میں. اور پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آٹے کا ریٹ آپ کو پتہ ہے، روٹی 4 روپے میں ملتی، آپ کو معلوم ہے. باقی چیزیں میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہر چیز آپ کی پہنچ میں تھی. اور پاکستان سی پیک پہ تیزی کے ساتھ سی پیک لگ رہا تھا. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے. اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی. ہماری اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج میں شامل ہو گئی. اور یہاں بے روزگاری کا روز بروز خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا. لوگوں کو روٹی مل رہی تھی، علاج معالجے کی سہولتیں تھیں، غریبوں کو کوئی روٹی کی پریشانی نہیں تھی، بچے اسکول جاتے تھے، ان کی امیدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ آئندہ ہمارا مستقبل اور روشن ہوگا. یکا یک کیا ہوتا ہے کسی کو بالکل ایسے جیسے کلہاڑا چلا دیا، اچھا بھلا ہنستا بستا ملک اجاڑ دیا. کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی، جاؤ گھر. کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو، وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا.
یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یار؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پست ترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج؟ کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں، کسی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے، اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں، ہم فہرست میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ہم اس کو اپنا جنت بنا سکتے تھے، جنت۔ اتنا یہاں لوگوں کے اندر ایک ماشاءاللہ ہنر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہ شہر دیکھ لیں آپ، یہ شہر سیالکوٹ، جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے، اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی یافتہ شہر بن سکتا ہے۔ اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی یافتہ بنا سکتا ہے۔ اتنا یہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے، لیکن ہم نے کبھی کلہاڑا چلاتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے، نکالتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے وقت، پھر لاتے کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر؟ آر ٹی ایس کو کیوں بند کیا؟ الیکشنوں میں ہیرا پھیری کیوں کی؟ ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کے کسی اور کے ڈبے میں کیوں ڈالے؟ اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا، جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اب میں کیا کسی کی بات کروں؟ مجھے بہت، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو، کلچر کو تباہ و برباد کیا۔ ہماری قوم تو ایسی نہیں تھی، بڑی اچھی قوم تھی ہماری۔ آج اس کی اصلاح کی طرف ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کیسے کریں ہم۔ اور جو ملک کا حل ہو گیا ہے، مجھ جیسا بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اپنے ملک کو کس طرح سے دوبارہ ڈگر پہ لے کے آئے۔ ہم بار بار غلطیاں کرنے کے جو ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے، ذرا خاموشی اختیار کریں۔ ہم بار بار غلطیاں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اب سن لیں میری بات، میں بہت کچھ ہے، میرا دماغ بھی ان باتوں سے بھرا ہوا ہے، دل بھی بھرا ہوا ہے، دل زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہم کیا بننے جا رہے تھے اور کیا آج بن گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو گیا ہے وہ بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے، لیکن اس نقصان کو ریپیئر کرنا یہ بھی آپ کی اور میری، ہم سب کی ایک فرض اور ڈیوٹی ہے۔ اس کو ہر قیمت پہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیں، ہماری قدروں کو بگاڑ دیں، ہمارے کلچر کو برباد کر دیں۔ بالکل نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے۔ یہ بڑا قیمتی ملک ہے بھائی، قیمتی، ہم نے برباد تو کیا لیکن بڑا قیمتی ملک تھا، یہ ہمارا بڑا قیمتی ملک ہے۔ ہم اس کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ جو پچھلے 70 سال میں اپنے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی اپنے ملک، کسی بھی ملک کے ساتھ ایسا کرے، اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ خود ایسے بندوں کو لانے کے بھی ہم خود ذمہ دار، وہ آیا نہیں تھا، وہ لایا گیا تھا۔ لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، جب یہ موٹر وے بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے میں آپ سے ملا تھا آ کے، تو آج اس کے بعد دوسری دفعہ ملا ہوں میں، اور میں نے موٹر وے کی بات یہاں بیٹھ کے کی تھی، اور دیکھ لو موٹر وے بن گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ مجھے خوشی ہے آج میں پہلی دفعہ اس موٹر وے سے لاہور سے سیالکوٹ آیا ہوں، لیکن یہ موٹر وے اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جس سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے یہ بات خواجہ صاحب سے بھی کی ہے کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ موٹر وے اس طرح کی بنے گی۔ اگر میں سر پہ ہوتا تو میں اس موٹر وے کو اس طرح سے نہ بننے دیتا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں موٹر وے نیچے جا رہی ہے، کہیں اوپر چڑھ رہی ہے، کہیں اترائی ہے، کہیں کھائی ہے، کہیں کچھ ہے، نہ کوئی ریسٹ ایریاز ہیں، نہ کسی جگہ کو باتھ روم ہے، نہ کوئی ریسٹورانٹ ہے۔ یہ تو اس کو تو لاہور اسلام آباد موٹر وے سے بھی ایک بہت بہتر موٹر وے ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹھہر جائیں، فکر نہ کریں، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ سیالکوٹ میں ایک بہت اچھا ہوائی اڈہ ہے، ایئر لائن بھی ماشاءاللہ بن گئی ہے، اور اب اس کو اور بھی اچھا ایئرپورٹ بننا چاہیے۔ یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لیول پہ آنا چاہیے، اس کو اسی سٹینڈرڈ کا یہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہو، فیسلٹیز بھی ہوں، اور ایئر لائن بھی یہاں پہ دنیا بھر کی ایئر لائنیں یہاں پہ آئیں۔ اور آج اگر $2.5 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے سیالکوٹ، تو میری تو خواہش دعا ہے کہ $250 بلین کی ایکسپورٹ کرنی چاہیے اس کو، صرف سیالکوٹ کو، اور سیالکوٹ میں وہ پوٹینشیل موجود ہے۔ تو انشاءاللہ استر نو تعمیر کریں گے پاکستان کی، لیکن آپ نے غلطی پھر نہیں کرنی دوبارہ۔ اگر کوئی غلطی کرے گا، نہیں، اگر غلطی کو کرے گا تو پکڑنا بھی آپ نے اس کو، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ انشاءاللہ ابھی مجھے بڑی امید ہے کہ پھر الیکشنوں کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ الیکشن کیمپین میں انشاءاللہ پھر سیالکوٹ آؤں گا۔ اللہ حافظ۔